السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الدروس المہمہ مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا 10واں سبق چل رہا ہے۔ 10ویں سبق کا عنوان ہے نماز کی سنتیں۔ اس سلسلے میں کتاب کے مؤلف نے 16 سنتیں ذکر کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں مع مراعات بقیت ما ورد فی السنن فی الصلاة سوا ما ذکرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلی ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الرکوع فی حق الامام والمأموم والمنفرد فَإِنَّهُ سُنَّةٌ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں ذکر کر دی ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی سنتیں ہیں، صرف 16 سنتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی سنتیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انہیں بھی اپنانا چاہیے، ان پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں، میں مثال دوں گا، کہتے ہیں مثال کے طور پہ جب نمازی نماز میں کہتا ہے ربنا ولک الحمد، کیا کہتا ہے؟ ربنا ولکل، کب کہتا ہے؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد۔ تو کہتے ہیں کہ امام ہو یا کوئی مقتدی ہو یا کوئی تنہا نماز پڑھنے والا ہو، اسے چاہیے کہ ربنا ولک الحمد پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا کافی سارے الفاظ کے ساتھ آئی ہے، انہیں بھی ادا کرے، انہیں بھی پڑھے۔ مثال کے طور پہ رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ کیا معنی ہے سمی اللہ لمن حمیدہ؟ جی، اللہ سنتا نہیں، یہاں پہ معنی، یہاں دعا ہے کہ اللہ سنے، اللہ اس کی حمد و ثنا سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تو آپ کے پیچھے کوئی صاحب کھڑے تھے، کوئی مقتدی تھے، انہوں نے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اے ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے، حمدن کثیرن، تیرے لیے بہت زیادہ حمد و ثنا، طیباً، تیرے لیے پاکیزہ قسم کی حمد و ثنا، مبارکاً فیہ، تیرے لیے ایسی حمد و ثنا جو بابرکت ہو۔ یہ کلمات کسی آدمی نے کہے، بلند آواز سے کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، آپ نے کہا من المتکلم آنفاً، یہ جو نماز میں گفتگو کر رہا تھا، جس نے نماز میں یہ کلمات کہیں، یہ کون ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا۔
تو آپ نے فرمایا یہ اتنے عظیم کلمات تھے، اتنے شاندار کلمات تھے، اتنے عمدہ کلمات تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ ان کا آپس میں مقابلہ لگا ہوا تھا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ کلمات پہلے میں تحریر کروں گا، میں لکھوں گا. تو یہ عمدہ کلمات امام بھی کہے، مقتدی بھی کہے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی کہے، کب؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لینے کے بعد. میں جن بھائیوں سے مخاطب ہوں ان کا تعلق پاک و ہند سے ہے، ایسا ہی ہے. پاک و ہند میں دیکھا گیا ہے کہ نمازی حضرات رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، دو سجدوں کے بیچ اچھی طرح نہیں بیٹھتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں، رکوع میں، سجدے میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آپ کا نماز میں رکوع، آپ کا نماز میں سجدہ، اور آپ کا رکوع کے بعد کھڑے ہونا جسے ہم قومہ کہتے ہیں، اور آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں چیزیں برابر برابر ہوا کرتی تھیں. میرے بھائی غور کیجئے، پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے نمازی حضرات رکوع کے بعد اچھی طرح کمر بھی درست نہیں کرتے کہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا کرتے تھے نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے بارے میں برا بن عازب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ، رکوع کے بعد آپ کا قومہ اور دو سجدوں کے درمیان آپ کا جلسہ بیٹھنا، یہ چاروں چیزیں برابر برابر ہوا کرتی تھی. اور روایت بخاری مسلم کی شک و شبہ سے بالا تر. اور جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے بھائی توجہ سے، جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، حوالہ مسلم شریف کا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ ہم کہتے شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے امام ہیں، پیشوا ہیں. عبادت کا طریقہ کار وہ اپنانا ہے جو آپ نے اختیار کیا. لیکن آپ کے امتی افسوس سے کہہ رہا ہوں، ان کا طریقہ نماز اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز اور ہے. میرے بھائیوں نماز پہ توجہ دیجئے، نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کیجئے. آج ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ہر نمازی اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اپنے اپنے مولوی صاحب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز کون پڑھے گا؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے میں بطور امام کس کا نام آیا؟ جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. اور جب حج کرنے کی باری آتی ہے، عمرہ کرنے کی باری آتی ہے، روزے رکھنے کی باری آتی ہے، نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، پھر ہر کوئی اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ تلاش کر رہا ہے اور ہر مولوی صاحب اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، ائمہ کرام قابل احترام، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی امام ہے، قابل احترام ہے. تابعین میں لاکھوں امام ہیں، سب قابل احترام ہیں. چار جو امام مشہور ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں. لیکن یاد رکھیے، جب امام اعظم، قائد اعظم، بلکہ نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی آپ کا فرمان ہے، پھر دائیں بائیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز میں رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا ہے، وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ بڑے عظیم کلمات ہیں، عظیم کیوں نہ ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، اور یہ عظیم کلمات کس کی حمد و ثنا میں ہیں، کس کی تعریفوں میں ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ افسوس ہم ان کلمات سے محروم ہیں، افسوس کہ نماز میں ہم یہ کلمات نہیں پڑھتے، افسوس ہم رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہی نہیں ہوتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے، یا اللہ تیری اتنی حمد و ثنا کہ جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں۔ اللہ اکبر، 7 کمرے نہیں، کیا بھر جائیں؟ ساتوں آسمان بھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تیری اتنی حمد و ثنا جس سے تیری زمین بھر جائے، یا اللہ تیری اتنی حمد و ثنا کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو چیز تو چاہے۔ اہل الثناء والمجد، یا اللہ ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بزرگی، ہر طرح کی شان کا حقدار تو ہے۔ احق ما قال العبد، یا اللہ بندہ حمد و ثنا کے جو کلمات کہے ان کا حقدار تو ہے۔ وکلنا لک عبد، یا اللہ ہم سارے تیرے بندے ہیں۔ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے۔ امام الانبیاء یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جو اللہ دینے پہ آئے کوئی روک، چاہے کوئی قبر والا ہو، مزار والا ہو، دربار والا ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی شہید ہو، اللہ جو دینے پہ آئے کس کی طاقت ہے کہ روک دے؟ ولا معطی لما منعتا، یا اللہ جو تو روک دے، جو تو نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ملے گا، آپ توحید کو نظر انداز کرتے ہوئے جس قبر پہ بھی چڑھاوا چڑھا دیں، جہاں بھی بکرے ذبح کر دیں، بیٹا نہیں ملے گا۔ اور جو بیٹا کسی قبر پہ جانے پہ ملا ہے وہ قبر کی وجہ سے نہیں ملا، وہ اللہ نے دینا تھا، تیری ازمائش ہوئی، ملا تب جب تو نے کسی قبر پہ حاضری دی، تو نے بیٹے کو اللہ کی بجائے قبر والے کی طرف منسوب کر دیا، تو نے اس کا نام پیرا دتا رکھ دیا۔ تیری بات اگر میں مان لوں تو ہندو بھی کہتا ہے کہ مجھے بیٹا مورتی نے دیا ہے، ہمارے بھگوان نے دیا ہے، عیسائی کہتا ہے ہمیں بیٹا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ کیا وہ بھی سچے ہیں؟ عیسائی بھی جھوٹا، ہندو بھی جھوٹا، اور یہ کہنے والا کہ مجھے بیٹا پیر صاحب نے دیا ہے وہ بھی جھوٹا، سچا میرا رب ہے۔ انک انت الوہاب، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ کہا کرو کہ یا اللہ ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اے اللہ تو ہے۔ داتا کون ہے؟ اے اللہ تو ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رکوع کے بعد کھڑے ہو کے ادا کیے جائیں گے۔ افسوس کہ ہم یہ کلمات نہیں کہتے، کمر بھی درست نہیں کرتے، سیدھی نہیں کرتے، اور سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہے۔ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ربنا ولک الحمد، اتنی دعا پڑھ لیں یہ بھی کافی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لمبی لمبی دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھیں، یہ آپ کا سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں
ایک اور سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَيْضًا وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے، نماز کی سنتوں میں سے یہ بھی سنت ہے کہ آپ جب رکوع میں جائیں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں. کہاں پہ رکھیں؟ اور کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بند نہ ہوں. کیسے ہوں؟ کھلی ہوئی ہوں. اور اس موقع پہ میرے بھائیو ایک حدیث آتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ کی سنت ہے؟ دلیل کے بغیر بات نہیں بنے گی، ورنہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہر کوئی اپنے مولوی صاحب کی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. نہیں، دلیل کے ساتھ بات کریں گے. جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیتے تھے. اچھی طرح ڈھیلے ڈھیلے نہیں رکھتے تھے، اچھی طرح پکڑ لیتے تھے اور اپنی انگلیاں کشادگی کے ساتھ رکھتے تھے، ان میں فاصلہ رکھتے تھے. کوئی بھائی رکوع کرے گا؟ بھی کوئی کرے آپ میں سے رکوع؟ جی کریں بھائی صاحب، ان کو کرنے نہیں آپ کر، ہاں چلیں آپ کریں. یہ سارا آپ نے بہت نیچے کیا ہوا، کمر کے برابر رکھیں جی. اور یہ گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑیں، اچھی طرح. یہ ڈھیلے کریں ذرا، کئی لوگوں نے جیسے رکھا ہوتا ہے ڈھیلا کریں تاکہ پتہ چلے. ڈھیلے ڈھیلے گھٹنے نہیں، اوپر کریں، اوپر اوپر نہیں، گھٹنے اوپر کریں، گھٹنے ہاں ایسے ڈھیلے ڈھیلے رکھتے ہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ ڈھیلے سے گھٹنے رکھنا. گھٹنے آپ نے ایسے رکھے ہوں گویا کہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں سے انہیں پکڑ رکھا ہے. تو میرے بھائیو یہ انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ابو داؤد شریف کی اس بارے میں 2 حدیثیں ہیں، بلکہ ایک حدیث ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے. 2 صحابیوں نے یہ بات نقل کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے اچھی طرح، اور یہ کہ آپ کی انگلیوں میں فاصلہ رہتا تھا اس وقت جب کہ آپ نے رکوع میں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے ہوتے تھے. تو کتاب کے مؤلف نے میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 16 سنتیں ذکر کی جن کا نماز سے تعلق ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ سے اور سنتیں بھی نماز کے سلسلے میں وارد ہیں، ثابت ہیں. اور پھر انہوں نے مزید 2 مثالیں دے دیں. اب کل 18 سنتیں ہو گئیں. 18 سنتوں کے علاوہ بھی کئی سنتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نماز پہ مشتمل کتابیں پڑھیں، وہ کتابیں جن میں صاف صاف لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہو، حدیث کا نمبر بھی بتایا گیا ہو. تب جا کے انسان کو یقین ہوتا ہے، تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں. اس بارے میں ایک کتاب بھی نوٹ کر لیں اگر کسی بھائی نے لینی ہو. نماز نبوی، اردو میں ہے نماز نبوی، اور رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر شفیق، مکتبہ دارالسلام سے پرنٹ ہوئی ہے. یہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے، یہ آپ لیں، اس کا مطالعہ کریں اور گھر میں بیگم بچوں سے بھی مطالبہ کریں کہ وہ بھی یہ کتاب پڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نماز